آتے ہیں اس مدے پہ جو انہوں نے تصاویر شیئر کی ہیں، مار کٹائی والی، بروزز والی، زخم ہو گئے، مار دیا، پیٹ دیا، بہت ظالم۔ 34 سال کی عمر میں جی، میں ہمیشہ کہتا ہوں میری 4 مائیں ہیں، 2 میری بڑی بہنیں، ایک میری ماں، ایک میری خالہ، یعنی میں ایک فیمیل اورینٹڈ فیملی میں بڑا ہوا، مجھے پتا ہے عورت کا تقدس کیا ہے، مجھے پتا ہے عورت کی حرمت کیا ہے۔ میں نے ان کو تو کبھی نہیں مارا، میں نے ان پہ تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میری بھانجی ہے، میرا بھانجا ہے، میں ان کو دوستوں کی طرح پال رہا ہوں، بڑا کر رہا ہوں، میرے جتنے ہو گئے ہیں، میں نے ان پہ تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں ان سے بیٹھ کے ڈسکس کرتا ہوں چیزیں، ان پہ تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میری زندگی میں اگر ماضی میں بھی میرا ایک بڑا لانگیسٹ ریلیشن شپ تھا جی، 6 سال کا، جن سے میری شادی ہونے والی تھی، 6 سال میں نے کسی اس عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ان کو میں 4 سال روز مارتا تھا، یعنی میں گھر جاتا تھا اور میرا ایک چھانٹا رکھا ہوتا تو میں مارنا شروع کر دیتا تھا۔ Is it like that? It sounds like that کہ ایک ہٹلر قسم کا آدمی جو کہ ہر روز جاتا تھا اور ایک عورت کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا تھا۔ اس کی انہوں نے کوئی میڈیکل رپورٹ جمع کروائی ہو ان 4 سالوں میں نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو تصاویر شیئر کی ہیں وہ 2018 کی ہیں، یعنی پچھلے سال کی ہیں۔ وہ ریسنٹ واقعہ جو انہوں نے ابھی پیش کیا ہے کہ جی میں ان کے گھر گئی اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کود کے گھر میں داخل ہوئے تھے اور وہاں پر ایک تماشا لگنے والا تھا، اور میرے یہاں پہ بھی ناخنوں کے نشان ہیں جی، میرے یہاں پہ بھی ناخنوں کے نشان ہیں۔ اب ظاہر ہے میں یہاں پہ فی الحال تو نہیں دکھا سکتا، لیکن خیر، تو اس ساری چینا چپٹی سے بھاگ کے میں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے فرار وہاں سے کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اور وہ جو تصاویر ہیں وہ ان کے سیڑھیوں سے پھسل جانے کے نشانات ہیں جو انہوں نے لی تھیں اور مجھے دکھانے کے لیے لی تھیں۔ آئی وازنٹ ہوم، کیونکہ میں ٹریول کرتا ہوں جی بہت سارا، شوٹس کے لیے کراچی ہوتا ہوں، کبھی کسی جگہ ہوتا ہوں، کبھی کسی جگہ ہوتا ہوں۔ تو وہ انہوں نے تصاویر شیئر کر کے اس کو آج کے واقعے سے جوڑ دیا، اور اگر وہ اتنی سچی ہیں، اسی پریس کلب میں میں دعوت دیتا ہوں اسی قرآن پاک پہ کہ وہ آ کر اپنے ریسنٹ زخم، 2 دن ہوئے ابھی، 2 دن کا پہلے کا واقعہ ہے، وہ آ کر اپنے ریسنٹ زخم دکھا دیں۔ تھانہ ان کو کب سے کال کر رہا ہے، ان کا نمبر آف جا رہا ہے، تھانہ ان کو بلا رہا ہے، پولیس اسٹیشن جہاں پہ انہوں نے وہ جمع کروائی وہ نہیں جا رہے، وہ وہاں جا کر اپنا کوئی میڈیکل رپورٹ جمع کروائیں، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ میڈیکل رپورٹ جمع کرائیں گے مجھے اندر کر دیں گے جی، وہ ثابت ہو جائے گا۔ میڈیکل رپورٹ کہاں ہے؟ آج کے کوئی ریسنٹ نشانات کہاں ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس نے مجھے بہت مارا، میری گود میں بچہ تھا اور یہ مجھے پیٹ رہا تھا، کہاں ہے نشانات؟ کوئی نشان ہوگا، میں بہت اگر اتنا مارا ہے آپ کے پاس، اگر ماضی کے 2018 کے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں تو ریسنٹ کوئی پکچر دکھا دیں، آپ اپنے کوئی ابھی کے آ کے میڈیکل رپورٹ دے دیں تھانے کو، پولیس کو دے دیں، پولیس کے بلانے پہ چلی ہی جائیں آپ وہاں پر۔ میں ابھی تھانے سے ہو کر آ رہا ہوں، میں وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کروا کر آ رہا ہوں، آپ کو پولیس والے بلا رہے ہیں، آپ نہیں جا رہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کا نمبر ہی آف جا رہا ہے۔ ابھی تک کی جتنے ایلیگیشنز ہیں میرے خیال میں نے وہ سارے کور کیے ہیں، اور اب اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہیں سر، اگر کچھ رہ گیا تو آئی تھنک کوئی سوالات ہیں آپ کے؟ جی جی، وہ کہتی ہیں کہ محسن مجھے پریشرائز کرتا ہے کہ مجھے 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپیہ لا کے دو، میں نے کاروبار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں طرف سے ایک طرح کے الزامات ہیں، اصل کہانی بتائیے آپ۔ الزامات تو سے بہت سے لگتے ہیں، آپ مارتے رہے، پیٹتے رہے، وہ نبھاتی رہی، اس وجہ سے وہ سامنے نہیں آئی، اچانک سامنے آ گئی۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اصل کہانی تک اگر آپ پہنچ گئے تو ہمیں بھی ذرا کلیئر کر دیں تاکہ اصل سٹوری لوگوں تک پہنچ جائے۔ ادروائز تو ٹویٹر بھرا پڑا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ اس سے پہلے علی ظفر کے ساتھ بھی ہوا، علی ظفر آج تک کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، وہ عورت کہتی سب سچ ہے۔ اصل کہانی بتائیے، جب قرآن پہ آپ ہاتھ رکھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اصل بات کیا ہے، وہ کیوں کر رہی سر؟ میں نے عرض کیا کہ جیسے ہماری سیپریشن کو قریب 5 سے 6 ماہ ہو چکے تھے، میں 10 سال کراچی رہا اور اکیلا رہا، اپنی فیملی سے دور رہا میں، تو میں نے ایک بیچلر لائف گزاری، لیکن میں بڑا ایک فیمیل اورینٹڈ آدمی تھا جی، میں ہمیشہ سے چاہتا تھا ایک فیملی ہونی چاہیے ہماری بندے کی۔ اور میں جب واپس آیا لاہور اور میں نے دنیا نیوز جوائن کیا تو مجھے بڑی خوشی تھی، میں پنجاب واپس آیا ہوں اور میں اپنے فیملی سے مل سکوں گا فیصل آباد جا کے۔ لیکن جب یہ شادی ہو گئی تو جیسے میں نے گزارش کی کہ 4 سال میں ہم لوگ 1 سال میکسیمم ساتھ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر شادی کے بعد بھی بیچلر لائف گزار رہا تھا۔ ہم نے آلموسٹ 3 سال پھر سیپریشن ہی گزاری، پھر میں اپنے کپڑے خود دھو رہا تھا، پھر میں باہر سے ہی کھانے کھا رہا تھا، پھر میں اپنی بیماریاں خود ہی ہنڈا رہا تھا، پھر میں اپنے مشکل وقت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی سنبھال رہا تھا صبح اٹھ کے۔ مطلب شادی انسان اپنی کمفرٹ کے لیے کرتا ہے، خوشی کے لیے کرتا ہے، گھر کے سکون کے لیے کرتا ہے، آپ کو گھر میں ایک دوسرا شخص نظر آتا ہے، پیار کے لیے کرتا ہے، محبت کے لیے کرتا ہے، بچوں کے لیے کرتا ہے، ایک جنت کے لیے کرتا ہے کہ گھر آپ کا حسین ہو جائے، آپ کا گھر جانے کو دل کرے۔
گھر جانے کو دل تو کجا، میں 3 گھنٹے آفس سے نکل کے گھر کے باہر گاڑی چلاتا رہتا تھا، کیونکہ گھر جہنم تھا اور میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی بحث نکال کے رکھی گئی ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی جھگڑا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو جاتا تھا۔ اچھا جی، اصل کہانی سر، جب وہ سیپریشن ہو گئی تھی اور میں نے عرض کیا کہ میں ایک عرصے سے پھر بیچلر لائف ہی گزار رہا تھا، تو میں اس مدعے پہ پہنچا کہ اب جب بچہ ہو گیا تو پہلے میں نے سوچا، اور انہوں نے بھی یہ سوچا کہ انہوں نے کہا میں خلا فائل کر دیتی ہوں کیونکہ ہم ساتھ نہیں رہ پا رہے، ہم ناخوش ہیں۔ پھر ہم نے یہ سوچا، انہوں نے بیچ میں وہ خلا کو ڈیلے کر دیا، میں نے سوچا، میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ ہم طلاق جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ پھر بچہ ہو گیا، کیونکہ تب تک میں ان کو نہیں ڈائیورس دے سکتا تھا، پیپرز ور ریڈی، لیکن میں نہیں دے سکتا تھا۔ پھر بچے کے بعد میں اس لیے رک گیا کہ میرے سامنے بیٹے کی شکل آتی تھی، میں نے کہا چلے ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم سیپریشن کال کر لیتے ہیں، مستقل سیپریشن کال کر لیتے ہیں، نہیں رہنا نا، نہیں گزارا ہوتا، بہت ٹاکسک ہے، وائبس بہت بری ہیں، ساتھ آتے ہیں تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں سامنے آتے ہی۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، سیپریشن کال کر دیتے ہیں، مستقل تا عمر سیپریشن کال کر دیتے ہیں، ڈائیورس نہیں دیتے۔ کل کو بچے کو کیا بتائیں گے؟ ان کو اس کو پتا ہوگا کہ اچھا آتے ہیں، ابا ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی یہی ہوتا تھا، میں گھر کے ان کے باہر گاڑی میں کھڑا ہوتا تھا، بچے کو ملتا تھا اپنے اور گاڑی میں ہی واپس آ جاتا تھا۔ تو وہ اس بات پر بھی آمادہ نہیں ہوئی۔ اب میں نے اپنی فیملی کو بٹھا کر کہا کہ بھائی میں ساری زندگی تو ایسے نہیں رہ سکتا کہ میں پھر بیچلر لائف ہی گزاروں اور میں پھر اپنے کام خود ہی اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں، اتنی اسٹرگل، آپ گھر باہر سے بھی کام کر کے ہیں، گھر میں بھی آپ نے کام نہیں کرنے ہوتے، لیکن اٹس جسٹ دیٹ وہاں پہ میڈس ہوتی ہیں، سب کام کرنے والے ہوتے ہیں، کہ آپ کو ایک بیوی، ایک گھر کا ماحول، ایک تو خیر میں نے گھر والوں سے اپنی بیٹھ کر مشورہ کیا کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میرا ایک شرعی حق ہے، اس ملک کا قانون مجھے اجازت دیتا ہے، میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے، اور میں نے اپنی فیملی سے بات کی، میری فیملی نے کچھ میرے سامنے آپشنز رکھے، اور انہوں نے کہا ظاہر ہے تمہاری زندگی ہے، تم نے فیصلہ کرنا ہے، تم رہنا چاہتے ہو تم بالکل رہو، کیونکہ انہوں نے یہ سارے تماشے دیکھے تھے، کبھی فیصل آباد میں کبھی لاہور میں، ان کو پتا تھا کہ ان دونوں کی نہیں نبھ رہی، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے، نہیں ٹوٹے گی تو یہ سیپریشن ہی رہے گی، اور وہ وہاں پہ اکیلا ہی رہتا ہے، ظاہر ہے بہنیں کال کر کے پوچھتی تھی کچھ کھایا ہے، کچھ کیا ہے، اکیلا ہے وہاں پہ۔ خیر تو میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ سر یہ نہیں چل رہا، میں یہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا 100 بسم اللہ۔ میں نے اپنی پسند بھی ان کے سامنے رکھی۔ میں نے جب یہ بات آ کر ان سے کی، فاطمہ سہیل صاحبہ سے، تو یہ بھڑک اٹھی، اس چیز کا انہوں نے یہ تماشا لگایا کہ یہ تو میں ہونے نہیں دوں گی۔ وہ ان کی اندر کی جیلسی تھی، کوئی انسیکیورٹی تھی، وہ میں نے ایک فلم میں سنا تھا کہ کھاجا کھانا بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا نہیں کرنا، اس طرح کا تھا کہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں ہے اور ساتھ بھی نہیں رہنا، تو اب اس بات پہ وہ بھڑکی۔ اس کے بعد ایک انٹرویو میں، ریسنٹلی ایک ٹی وی انٹرویو میں مجھ سے یہی سوال کیا گیا کہ جی آپ کی نجی زندگی کے بارے میں بہت سننے کو ملتا ہے، آپ کی دوسری شادی کے بارے میں بہت سننے کو ملتا ہے۔ میں نے کہا جب ہوگی تو جی خبروں میں آ جائے گی، اور نجی زندگی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو بس چل رہی ہے۔ تو یہ بات بھی ان کو گراں گزری کہ آپ نے ایک چینل پہ آ کے یہ بات کی ہے، جبکہ آپ میری پرسنل باتیں، قرآن پہ ہاتھ، یہ میری پرسنل باتیں انڈسٹری میں لوگ میرے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیتے تھے جی، اس وجہ سے کہ میری بیگم جا کر میری پرسنل باتیں، میرے گھر کی پرسنل باتیں لوگوں کو بتاتی تھی، جھوٹ سچ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو ایک ہے عادت جھوٹ بولنے کی یا ادھوری کہانی سنانے کی۔ بہرحال تو جب میں نے ان سے اظہار کیا تو ان کو وہ ٹیلی ویژن انٹرویو بھی جو احسن خان کا شو ہے جو میں نے کچھ عرصے پہلے کیا تھا وہ گراں گزرا، اور ان کو میری یہ خواہش بہت گراں گزری کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ اس کے ریئیکشن میں اس انٹرویو کے شاید 1 یا 2 دن بعد یہ رات کے 2:32 پہ میرے دروازے پہ کھڑی تھی بچے سمیت، اور وہ سارا پلانٹڈ تھا، وہ سارا پلان تھا۔ اس سے پہلے ان کو کبھی یہ کشش محسوس نہیں ہوئی، اس رات، یہ رات کے 2:30 بجے ایک عورت آپ کو بچے سمیت وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور زبردستی آپ کے گھر میں گھس جاتی ہے اور کہتی ہے میں نہیں نکلوں گی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں یہی ہوں، یہ گھر میرے نام پہ کرو۔ یہ ہے اصل کہانی۔ یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے یا پھر کوئی لابی کچھ کرنا چاہ رہی ہے جو کنزیکٹو آپ کے پروجیکٹس آ رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا سین آپ کو لگ رہا ہے؟ 4 سال سے چل رہی تھی جی اتنی ایکسٹریم پہ چلی گئی جتنی ایکسٹریم پہ آپ پہنچ؟ سر ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ خود بھی جانتی ہیں۔ وہ لوگ آپ کو اکثر پریس کانفرنسز میں ان کے ارد گرد دائیں اور بائیں نظر بھی آتے ہوں گے۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا ہمیشہ سے۔ وجہ کیا ہے؟ جیلسی فیکٹر تھا،
یا رشتوں کے, کیونکہ دیکھیے میں ایک انٹروورٹ سا آدمی ہوں جی, میں بہت زیادہ گلتا ملتا نہیں ہوں لوگوں سے. یہ کوئی خامی نہیں ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہم سارے ہوتے ہیں, کوئی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے, کوئی انٹروورٹ ہوتا ہے. ہم سب کو اپنی اپنی شیپ میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کوئی کالا ہوتا ہے, کوئی گورا ہوتا ہے, کوئی موٹا ہوتا ہے, کوئی ٹائنی ہوتا ہے. ہم آج کل ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ باڈی شیمنگ کی بات کرتے ہیں کہ نہیں, ہر بندے کو اپنی سکن میں جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. رنگ کے بارے میں کبھی کسی کے اوپر نہیں بات کرنی چاہیے. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہمیشہ عورت کارڈ ہی کیوں کھیلتے ہیں. آپ قابل احترام میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, ہم ہمیشہ عورت کارڈ ہی کیوں کھیلتے ہیں. ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہو سکتی. ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہوتی بھائی. مرد کے ساتھ کیوں نہیں کچھ غلط ہو سکتا. آپ دیکھیں, آپ انٹرنیٹ پہ جا کر, میرے مشورے پر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سوشل ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. گورے یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ وہ میاں اور بیوی یا لڑکا اور لڑکی سڑک پہ لڑتے ہیں, لڑکی لڑکے کو تھپڑ مارتی ہے, کوئی نہیں رکتا. سوشل ایکسپیریمنٹ ہیں یہ, کوئی نہیں رکتا. لوگ گزر جاتے ہیں, ہنستے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں لڑکے کی. لڑکا لڑکی کو دھکا دیتا ہے اور لوگ رک جاتے ہیں اور اس لڑکے سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ بھی تو بدلنے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے کہا کہ میں ایک فیمیل اورینٹڈ فیملی میں بڑا ہوا ہوں. مجھے پتا ہے عورت کا تقدس, مجھے پتا ہے عورت کی حرمت. میں نے اپنی عورتوں کو دیکھا ہے, میں نے ان کے سامنے بڑے ہوتے دیکھا ہے, میں نے ان کے پردے دیکھے ہیں, میں نے ان کی چادریں, ان کی چار دیواریاں دیکھی ہیں. مجھے پتا ہے, میں ایک سید فیملی سے ہوں. وہاں کی عورت کا کیا احترام ہے. ہر عورت میرے لیے اسی وجہ سے قابل احترام ہے کیونکہ میری ماں نے بتایا کہ عورت کیسے قابل احترام ہوتی ہے. الحمدللہ. جی سر. یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, بلکہ مجھ سے مجھے یاد بھی آ گیا کہ میرا جو فیس بک ہے جی, یہ بڑا ایک ضروری بات میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں. کچھ بلاگرز جن کو آج کل ماڈرن زبان میں ہم صحافی برادری ہیں, جو ہمارے ماڈرن لوگ ہیں وہ بلاگرز ہو گئے. جی سر, وہ بلاگرز ہو گئے ہیں جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے خبریں بناتے ہیں. ان کو بلاگرز کہتے ہیں. وہ بھی بڑے اچھے ہمارے ساتھی ہیں, دوست ہیں وہ بھی. اور وہ سچا جھوٹا ایک سائڈ کا سن کے سب چھاپ رہے ہیں. اور اس میں کئی جگہ پر میرے نام سے, میرے فیس بک کے اکاؤنٹ سے فاطمہ کے ان چیزوں کو رپلائی کیا گیا ہے, اور وہ رپلائی میں نے نہیں کیا. اس کی وجہ میرے فیس بک کے اکاؤنٹ, ظاہر ہے میاں بیوی جب ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے پاسورڈز جو تھے وہ ان کے پاس تھے. میرے انسٹاگرام کو اس وقت ہیک کا لفظ آئی تھنک بہت مشکل تو نہیں, آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا, ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کا کیونکہ اس میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے تو مجھے اس نمبر پہ مسلسل میسیجز آ رہے ہیں کہ پریس دا لنک ٹو ریسیٹ یور پاسورڈ. یعنی کوئی ابھی اٹیمپٹ کر رہا ہے میرا انسٹاگرام بھی ہیک کرنے کی. میں ابھی آپ سب کو یہ ابھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ فیس بک سے جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں وہ میں نہیں کر رہا. میں گزشتہ رات سے اپنا فیس بک یوز نہیں کر رہا. وہاں سے جو بھی گالی گلوچ ہو رہی ہے, وہاں سے جو بھی ہو رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا, وہ ہیکڈ ہے. میرا انسٹاگرام ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں سے جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ میں نہیں کر رہا. میرے سوشل اکاؤنٹس اس وقت میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. آپ کا فیس بک پاسورڈ آپ کی بیوی کے پاس تھا, بیوی کا پاسورڈ بھی کبھی آپ کے نہیں پاس سر, رہا یا نہیں. شادی کے بہت اوائل میں شاید کبھی ایسا ہوا ہو, ہم نے ہنستے کھیلتے, لیکن پھر انہوں نے چینج کر لیا تھا. دیکھیے نازش جہانگیر جو ہیں وہ فاطمہ سہیل چودھری جو ہیں, میری جو بیگم ہیں, ان کی بھی بڑی اچھی دوست رہی ہیں. اور اس چیز کے ثبوت, اگر وہ فاطمہ ان ثبوتوں پہ آئیں گی تو ان ثبوتوں پہ ہم بھی آ جائیں گے. وہ میری بھی کولیگ ہیں, ان کے ساتھ ہم ڈسکس بھی کرتے تھے, پروجیکٹس ڈسکس کرتے تھے. ان کے ساتھ مجھے جس افیلیشن میں جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس ضمن میں جوڑا جا رہا ہے, وہ جب وقت آئے گا تو اس کو ہم کلیئر کر لیں گے. اگر وہ اس بارے میں اس طرف سے آنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ وہ بالکل ایک الگ مدعا ہے. انہوں نے ایک عورت کے اوپر ایک الگ ایلیگیشن لگایا ہے جس کو سر وہ ٹرمینالوجی کیا ہے ہماری, قذف جو ہے قانونی زبان میں اس کو کہتے ہیں. اور ان کے فاطمہ سہیل اور ان کے جو بھی احباب ہیں ان پہ ہم قذف کا کیس کر سکتے ہیں جب وہ کسی کے اوپر ایسے بے بنیاد الزام لگائیں گی کہ وہ میں کسی کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتا ہوا پکڑا گیا ہوں. اور ایک اور بات واضح کرتا چلوں میں آپ کو یہاں پہ, جو انہوں نے اپنے فیس بک پہ پوسٹ کیا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوا تو میں اس وقت اس خاتون کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا. میرے ڈرامے کے پروڈیوسر نے, جن کا نام شہریار ہے, ہم ٹی وی میں وہ ہوتے ہیں, انہوں نے اس کے نیچے جا کے کامنٹ کیا ہے کہ محسن بھائی جس وقت ان کا بیٹا پیدا ہوا ہمارے ساتھ دوپہر میں اس وقت اس لوکیشن پہ شوٹ کر رہے تھے.
سڑک پہ کھڑے یہاں پہ شوٹ کر رہے تھے, اور جب ان کو یہ خبر ملی تھی انہوں نے سب سے پہلے ہم سے ہی شیئر کی تھی, وہ کسی عورت کے ساتھ نہیں تھے. بیٹا ہمارا جی 1 مہینہ ہو گیا اس بات کو, اور 15 دن ہو گئے ہیں آلموسٹ. یعنی اہلیہ کی طرف سے جو کچھ کیا جائے گا صرف اس کا جواب دیتے رہیں گے, یا اب جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا بقول آپ کے اس پہ کچھ کارروائی کرنے جا رہے ہیں, یا کورس بھائی دیکھیے, میں نے وہی کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس پہ تو یہ پلندے بھرے پڑے ہیں. میں نے ہمیشہ کہا تھا ان کو کہ آپ تب تک سچی جب تک میں چپ. یعنی کہ میں کسی کانفیڈنس سے ہی کہتا ہوں گا نا جب یہ میں جملہ استعمال کرتا ہوں گا کہ آپ تب تک سچی ہیں جب تک میں چپ ہوں, کیونکہ جس دن مجھ پہ باری آئے گی نا تو میں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا آپ اگر سچی ہوں گی آپ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ دیجیے. میں تو پورے وثوق سے آ کے برملا ببانگے دوہل سب کے بیچ میں آ کے کہوں گا کہ ہاں بھائی یہ تھا. تو یہ پلندے پڑھنے بیٹھ جاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا, کیا کیا نہیں ہوا, میں دوسری شادی کی نوبت کیوں آئی, اس کا تھوڑا سا آپ کو ٹریلر میں نے بتا دیا. باقی اگر آپ چاہیں تو آپ یہ اوراق لے سکتے ہیں. میں کیا کروں گا, میں دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ عزتیں اچھالنے کا رواج خدا کی قسم میں نے نہیں سیکھا. خدا کی قسم میں نے نہیں سیکھا. خدا کی قسم میں نے نہیں سیکھا, نہ اپنے گھر سے, نہ میری تربیت میں ایسا ہے, نہ میں نے 10-11 سال کراچی میں اکیلے رہ کے یہ سیکھا ہے کہ عورت کی عزت اچھال دو, اس کی 2 کوڑی کی کر دو. نہیں, میں نے کبھی نہیں کیا. ہمارے جھگڑے ہوتے تھے, ہمیشہ گھر میں رہتے تھے, ہمیشہ ان کی طرف سے اپنے گھر میں فون ہوتا تھا یا سوسائٹی میں جا کر دوڑ لگ جاتی تھی اور جا کے چلانا شروع کر دیا جاتا تھا ان جھگڑوں کو سب کے بیچ میں. میرے جھگڑے اس 4 میں دیکھیے میں نے تو یہی سیکھا تھا کہ جی باہر جا کے ٹھڈ ننگا نہیں کرنا چاہیے, گھر دی گل گھر چ رہنی چاہیے, وڈیاں نو بیٹھ کے سلجھانا چاہیے, کسی وڈے نو پا کے آل دس. تو میں اس اولڈ سکول پرانے خیالات کا مالک ہوں, اگر آپ لوگ یہی کہہ لیں مجھے. لیکن میرے خیال میں جی پرانے خیالات بہت اچھے تھے اس بات سے کہ آپ جا کر لوگوں میں ڈنڈورا پیٹیں اور کسی کی عزت اچھالیں اور ان پہ بے بنیاد الزام لگائیں. ہاں جی, ہماری سپریشن ہو چکی تھی. میں نے گزارش کی کہ ہماری سپریشن ایک تو مسلسل چلتی آ رہی تھی, دوسرا گزشتہ 5 یا 6 ماہ سے وہ مستقل اپنی والدہ کی طرف تھی, اور ایک کنزیکٹو سپریشن ایکسیپٹ کر لی گئی تھی 5 سے. اس کی اگر آپ مذہب میں بھی دیکھیں گے تو 3 مہینے کی سپریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ آپ اس میں مذہب میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں. میں اس کا جواب پورا نہیں ہوا, سوری, بڑی معذرت. تو میں نے عرض کیا کہ حالات سپریشن ایک مسلسل چل رہی تھی, اور بچے کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنی ڈائیورس کا فیصلہ بدل دیا کہ طلاق نہیں دیتے. بچہ خوار ہوگا, رل جائے گا, اس کو کیا بتائیں گے کہ طلاق دے دی تھی. ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ سپریشن ہو گئی, ابو آتے ہیں, بابا آتے ہیں, ملتے ہیں, بیٹا جب بڑا ہوگا اس کو بتایا جائے, بابا بھی اس کو لے کے. اور یہ میں کوئی پہلا کیس نہ ہوتا, ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں. کسی بھی ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہنے سے بہتر ہے کہ آپ الگ ہو جائیں تمیز سے, عزت سے. اس میں کوئی آر نہیں ہے. جی میں بتا دیتا ہوں سر. میں ابھی میں نے جیسے عرض کیا کہ میں آیا ہی تھانے سے ہوں ڈائریکٹلی. میں بھی تھانے سے آیا ہوں, اور میں ان کی اس رپورٹ کا ہی جو انہوں نے میرے خلاف کروائی ہے شاید اسی کا جواب دے کر آیا ہوں. اور دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے کوشش تو کی, انہوں نے بھی, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بری خاتون نہیں ہے وہ. میرا مقصد یہاں پر آ کر بالکل ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا نہیں ہے. انہوں نے کیچڑ اچھالا ہے, میں ان کے ہاتھ دھلوانے آیا ہوں صرف تاکہ وہ کم از کم نکل جائیں, ذرا پاک ہو کے اس میں سے, عزت سے نکل جائیں. بری عورت نہیں ہے, بس میں ان کے ٹائپ کا نہیں تھا, اس طرح کہہ لیتے ہیں. وہ میرے طرح کی نہیں تھی, اس طرح کہہ لیتے ہیں. اب گزارش صرف اتنی ہے کہ کوشش انہوں نے بھی کی, کوشش میں نے بھی کی, کوشش ناکام ہو گئی. طلاق, اب کوئی جواز بچا نہیں ہے ساتھ رہنے کا, تو اب طلاق ہی ایک آخری حل نظر آتا ہے. تو میرے خیال میں وہی ہوگی. نہیں بالکل, اس کا میں نے ابھی اس کا جواب شاید نہیں دیا. اچھا جی, میں نے بالکل جس انٹرویو کا آپ ذکر کر رہی ہیں اسی انٹرویو کا ریئیکشن, یہ جو تصاویر آئی ہیں نقلی, یہ بھی اسی ضمن میں تھی. خیر, اسی انٹرویو میں نے بالکل مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں. تو اگر ایک آدمی نے اتنا سچ بول دیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ میرے فینس اس پہ کیا ریئیکٹ کریں گے کہ میں گالیاں دیتا ہوں.
مجھے نہیں پتا کہ میرے فینس اس پہ مجھ سے نفرت کریں گے کہ میں فحش گوئی کرتا ہوں یا میں بد کلامی کرتا ہوں یا میں بد زبانی کرتا ہوں، لیکن میں نے سچ بولنے کو ہی فوقیت دی اور میں نے بتایا کہ ہاں غصہ آتا ہے تو میں بد زبانی کرتا ہوں، میں بد کلامی کرتا ہوں، لیکن اب میں نے اس پہ بہت حد تک کنٹرول کیا ہے۔ آج سے قریب 2 ہفتہ پہلے میری بہن ہی میرے ماموں کو بتا رہی تھی کہ نہیں محسن اب بہت چینج ہو گیا ہے، ہم نے اس کا غصہ بہت دیکھا ہے، بہت برداشت کیا، لیکن اب محسن بہت کام ہو گیا، اب ہر بات پہ غصہ نہیں کرتا، بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ تو اب میں اپنے آپ کو تبدیل بھی کر چکا ہوں اور اب بہت حد تک ایسی حرکات سے میں گریز ہی کرتا ہوں۔ ہاں شارٹ ٹیمپر ایشو تھے میرے، غصہ آتا ہے۔ دیکھیے میں نے گزارش کی، جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا تو غصہ تو آتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہاں پہ کہ وہاں نہیں آتا، میں بڑا ایک مہان آدمی ہوں، میں کوئی ولی ہوں خدا نہ خواستہ کہ نہیں جھوٹ پکڑا گیا، ارے کیا بات کریے، کوئی بات نہیں، پھر بولیے گا، اگلی بار آپ کا پھر سے کوئی سامنے آ جائے گا، تصویر آ جائے گی، کوئی میسج آ جائے گا تو اب کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو پھر بد زبانی تو ہوتی ہے۔ جی 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 کیونکہ انہوں نے نہیں سر، انہوں نے جو فیس بک پہ مینشن کیا ہے، انہوں نے فیس بک پہ مینشن کیا ہے کہ میں 16 اور 17 کی رات کو وہاں پر گئی اور اس نے مجھے مارا۔ انہوں نے اس ریسنٹ یعنی پرسوں چوتھ کے واقعے کی مار پیٹ کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا ریسنٹلی مارا گیا ہے تو آپ پلیز میڈیکل رپورٹ دے دیجئے۔ آپ وہ نشانات، آپ نے 2018 کے نشان بھی جھوٹے سچے دکھائی دیے نا، تو آپ ابھی بھی دکھا دیں، ٹی وی پہ آ کے دکھا دیں کہ یہ دیکھیں مجھے بہت مارا ہے۔ میک اپ نہ کریے گا، میں 13 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ نشان کیسے بنتے ہیں، ہم بڑی ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ سب کٹ لگا کے گولی کیسے بنتی ہے مجھے سب پتا ہے، میک اپ نہیں۔ نہیں میں نے عرض کیا کہ وہ میں گھر آیا تھا تو انہوں نے مجھے دکھایا گیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اداکار محسن عباس نے اپنی اہلیہ فاطمہ سہیل کے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے درمیان تقریباً 6 ماہ سے علیحدگی ہو چکی ہے۔ ان کا مطالبہ تھا گھر ان کے نام کرو، اگر 4 سال تک تشدد ہوا ہے تو کوئی ایک میڈیکل رپورٹ ہوتی۔ والد اپنی بیٹی کا جھوٹ پکڑے جانے پر مجھے کہتا کہ پتر ایک گناہ تے خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ اداکار محسن عباس نے پریس کلب لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں خواتین کی عزت کی جاتی ہے۔ میری والدہ کے انتقال پر یہ میرے پاس فیصلہ آباد آئی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہم دونوں کو احساس ہو گیا تھا یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم طلاق کے دہانے پر کیوں کھڑے ہیں۔ کئی جھوٹ بھی سامنے آئے، وہ مجھے کہیں کا بتا کر کہیں چلی جاتی تھی۔ شادی کے چند روز بعد ہی ان کے جھوٹ سامنے آنے لگے۔ ان کے والد بھی اس کے گواہ ہیں۔ اپنی بیٹی کا جھوٹ پکڑے جانے پر وہ مجھے کہتے پتر ایک گناہ تے خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ ان کو غلط بیانی کرنے اور جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ محسن نے کہا کہ میں نے کبھی اپنی پرسنل لائف کو کبھی میڈیا پر نہیں اچھالا، ان کی طرف سے اکثر یہ حرکتیں ہوتی رہتی تھی۔ پھر ہمارا بچہ ہو گیا۔ بچے کے بعد میں اس لیے رک گیا کہ میرے سامنے بیٹے کی شکل آ گئی۔ میں نے کہا کہ ہم مستقل تا عمر علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر بھی آمادہ نہیں ہوئے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اکیلے نہیں رہ سکتا، یہ میرا شرعی حق ہے۔ انہوں نے لاہور اور فیصل آباد میں سارے تماشے دیکھے تھے۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ شادی کر لو۔ میں نے جب یہ بات فاطمہ سہیل سے کی تو یہ بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد ٹی وی انٹرویو میں مجھ سے سوال ہوا کہ آپ کی نجی زندگی بارے بات ہو رہی ہے، یہ بات بھی ان کو گراں گزری۔ میری بیگم کو جھوٹ کی عادت اور ادھوری کہانی سنانے کی عادت ہے۔ اس انٹرویو کے رات 2:30 بجے میرے گھر آ گئی کہ میں نہیں جاؤں گی، یہ گھر میرے نام کرو، یہ سارا پلانٹیڈ تھا۔
انہوں نے کہا ہمارے درمیان تقریباً 6 ماہ سے علیحدگی ہو چکی ہے. ہم میاں بیوی 4 سال کی شادی میں 1 سال ہی رہے تھے. ان کا مطالبہ تھا جس گھر میں رہتے ہیں یہ گھر ان کے نام کرو. ان کا کہنا تھا میرا منگیتر تو مجھے ترکی میں گھر لے کر دینے والا تھا. انہوں نے کہا کہ پولیس انکوائری کر سکتی ہے کہ میرے پاس اسلحہ یا اسلحے کا لائسنس نہیں ہے. جبکہ ان کی والدہ نے مجھے گالیاں اور بھائی نے مجھے قتل کی دھمکیاں بھی دی. انہوں نے الزام لگایا کہ میں نے ان کے باپ سے 1 کروڑ لانے کی دھمکی دی. محسن عباس نے کہا کہ اگر وہ 4 سال تک میرے ہاتھوں پٹتی رہی تو کوئی ایک میڈیکل رپورٹ تو ہوتی. دوسری جانب اداکار محسن عباس کی اہلیہ فاطمہ سہیل نے تشدد کا میڈیکل نہ کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے. بہن فاطمہ سہیل کا کہنا ہے کہ فاطمہ سہیل پر جو تشدد کی تصاویر جاری کی گئی ہیں وہ گزشتہ سال کی ہیں. ہم معاملے کو ہر فورم پر اٹھائیں گے. بہن فاطمہ سہیل نے کہا کہ پیر کو معاملہ وفاقی محتسب کے پاس لے کر جائیں گے. اس کے برعکس اداکار محسن نے اپنی اہلیہ پر تشدد کی تردید کر دی ہے. اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں.